لوگ اپنی آزمائشوں کو جادو سے منسوب کرتے ہیں، بندشوں سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔ تنگ آ کے، تھک کے، ڈر کے وہ تلاش میں نکلتے ہیں ان مسیحاؤں کی جو خود سولیوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں، روٹی اور رزق کی سولیوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں۔ جناب آپ کے نوٹوں کے محتاج ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں نجومی یا پامسٹ یا عامل کے پاس نہ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے پامسٹ کو ہاتھ دکھایا، مجھے بتائیے اچھا کام ہے، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، دکھا لیں، تو روگ بھی پھر آپ کو لگنا ہے، جو اس نے بتانا اس صاحب نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایک بات میں 100 جھوٹ بلا کے شاید شیطان ان کے کانوں میں بتاتے ہیں۔ اب اس نے وہ وائی تباہی جب آپ پہ بکنی ہے نا، تو آپ کو ان کے روگ لگنے ہیں، آپ نے ان روگوں کے ساتھ پھر زندہ رہنا ہے۔ مایوسی کا بیج انسٹال کر دے گا آپ کے دل کے اندر، گرے کر دے گا آپ کے ہارٹ کو۔ جو پرسنل مایوسی ہوتی ہے نا، یہ چلی جاتی ہے، یہ والی مایوسی نہیں کسی پروفیشنل وچ کرافٹ کی ڈالی ہوئی مایوسی کو نکالنے میں موت تک بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو 2-4 سادہ سادہ باتیں نہیں سمجھ آتی۔ جادو آپ پہ کوئی کیوں کرائے گا؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جناب کے اندر کہ آپ کے اوپر خاص طور پہ جادو کرایا جائے 2023 کے اندر؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ذرا تول لیں کہ جناب آپ اس قابل ہیں کہ آپ پہ جادو ہو۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہو تو لڑکے نے کروا دیا ہوگا، اس کا رشتہ نہ ہو، مان لیتے۔ پکڑنا کیسے ہے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے دشمن سے لڑنے نکل کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ لڑائی آخر میں ہے کس سے؟ یہ جنات سے ہی ہے نا؟ تو مدد کس کی لینی ہے؟ بابوں کی، جنوں کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مدد مانگتے ہیں جنات سے، ان سے ہیلپ لیتے ہیں، کال کرتے ہیں ان کو۔ الٹے سیدھے تعویذ کریں گے، الٹے سیدھے جادو کریں گے، الٹے سیدھے کلام پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے، سب کو پتہ ہے، میں ریپیٹ کوئی اسٹوریاں تو نہیں سنانا چاہتا۔ تو کس لیے؟ وائے نہ پتہ ہے کس نے کیا ہے، نہ پتہ ہے جی کس نے کرایا ہے، اور چلے گئے ہیں اس کا توڑ کرانے ایک ایسے آدمی سے جس کو اپنے نام کا مطلب نہیں پتا۔ تو یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں بربادی ہوتی ہے۔ دیکھیں، پیسے کی بربادی کوئی بربادی نہیں ہے، ٹائم کی بربادی کو بھی گولی ماریں، ایمان برباد ہو رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے۔ 90% کیسز میں تو جادو نہیں ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو 90% کیسز ہیں وہ جب جاتے ہیں اور ان کو الٹے سیدھے کام بتائے جاتے ہیں کرنے کے لیے، اور جب وہ ان کو کرتے ہیں تو وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی ڈسٹرکشن آتی ہے، کبھی کبھی ایسی ناکامی آتی ہے کہ آدمی کہتا ہے یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ یار کسی نے کچھ کیا تو نہیں، وہی کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تقدیر ہے، بالکل اللہ کی نہیں مرضی ہو رہی بھی، کرو کوشش، کوئی خرابی ہوگی۔ پرابلم آنے کا تو مطلب ہی ہے کہ خرابی ہے، ٹھیک کرنے والا ہے مسئلہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کرا بھی دیتا ہے، کوئی بہت پیسے والے بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، لگا دیتی ہیں پیسے، اور پھر عاملوں کو بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑ ہی جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ کھا لیتے ہیں نا، پھر قبرستانوں میں جا کے بیٹھنا پڑ ہی جاتا ہے ان کو بھی۔ ہاں، اٹ ہیپنس، آئی نو دس گیم، چائلڈ پلے ہے۔ جب کوئی ڈیفینس کی پارٹی بہت پیسہ لگا دے نا تو بیٹھنا پتا ہوگا جتیاں بھی مارے گا سانو، تو پھر کوئی نہ کوئی رزلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، الو شلو کاٹ کے کوئی آلہ بالا کرتے ہی ہیں نا کچھ نہ کوئی۔ تو اگر کچھ تھوڑا بہت ہو بھی جائے، تو اگر انسان تسبیح کر رہا ہے، اگر انسان موزتین پڑھ رہا ہے، اگر انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اگر انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور جتنا اپنی استطاعت ہے اس کے حساب سے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، تو ہوا رہے، پھر اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا۔ بالکل اس کی مرضی سے۔ سوچنے کی کیا بات ہے اس میں؟ کیا کرنا ہے سوچ کے؟ اگر وہم ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، موزتین پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، آیتیں پڑھے، قرآن پاک پڑھے، قرآن تھوڑا اور تیز کر دے۔ اب یہ کیا ہے کہ پڑھ کے تو آپ بوتلوں میں پانی لے کے اس گھر کے کونوں میں چھڑکتے پھریں یا کیل ٹھوکتے پھریں، یہ کون سا ہے بھائی اسلام؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں، اپنے ایمان کا بیڑا گرک کرنے والی بات ہے۔ تو جو آدمی تسبیح کر رہا ہے اس پہ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، اور اگر ہو بھی جائے تو ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ دیکھیں، ریئرسٹ آف دا ریئر ہے، دل ہی نہیں کرتا میرا یہ بات کہنے کو کہ کسی پہ ہو بھی سکتا، اتنا ریئر ہے، بڑی کوئی جسے کہتے ہیں نا اخیر ہو جائے۔ لوگ کرواتے بہت ہیں، وہ 5-5 10-10 ہزار 50-50 ہزار دے کے بھی جادو ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ ان کو۔ جو آپ پہ جادو کرا رہا ہے نا، اس کے بیڑے گرک ہو گئے ہیں۔ جس نے یہ سوچ لیا ہے نا کہ میں نے حسن پہ کچھ کرانا ہے، وہ چلا گیا نا عاملوں کے پاس، چلا گیا۔ 2 پارٹیاں جاتی ہیں، انفیکٹڈ بھی جاتی ہے اور جس نے وائرس ڈالنا ہے وہ بھی جاتی ہے، وہ بھی جاتی ہے، جوتی دونوں نے کھانی ہے، ٹھیک ہے۔
तो अब वो चला गया ना, उसने तो अपने माल का, अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया है ना, तो परेशान होने वाली क्या बात है। उसका तो यही अल्लाह ने उसकी ना ऐसी तैसी फेर दी है। खिलाई जाएगा, रिजल्ट देखी जाएगा, खिलाई जाएगा। अब पता क्या करेगा, 10-12 जगह से धक्के खाएगा, जादू कराएगा। इतनी देर में आपके साथ वैसे भी आगे पीछे हो जाना है, कोई अल्लाह वाला कुछ तो अड्डा हो, तो फिर उस पे कहेगा इस बाबे ने कराया, वो फिर उसको और खाएगा। तो वो अपनी गुमराही में धंस गया है। आप ऐसे बंदे की सोच में या ऐसे वहम के पीछे लग के अपना ईमान क्यों खराब कर रहे हैं? यहां तक तो हम क्लियर हो गए। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब एक जादू और तरह का भी होता है। जादू खुद ब खुद भी हो जाता है, खुद ब खुद भी हो जाता है। उसको कहते हैं असेब, असर हो जाता है। ये कोई कराता नहीं होता। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जिन्होंने खाक छानी है ना, सिर्फ वही बताते हैं। ये मेरी कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, मैंने खाक बहुत छानी है। ये जो खुद ब खुद होता है ना सर, ये आप जिन्नात को इनवाइट कर लेते हैं, क्या आ जाओ जनाब, गेट खोल गए ने, नहूसत तारी है, तशरीफ लाएं, रोटी तैयार है, बस आपने खानी है। अब ये होता कैसे? पॉर्न देखना शुरू कर दिया एक बंदे ने, एक बंदे ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, एक बंदे ने ज़िना करना शुरू कर दिया, एक बंदे ने डाके मारने शुरू कर दिए। क्यों मारने शुरू कर दिए? क्यों ये सारा कुछ शुरू कर दिया? जिन मुसल्लत हो गया उस पे, जो ये करवा रहा है, उस काम का जिन उस पे मुसल्लत हो गया है, असेब ज़दा हो गया है, वो बंदा हॉन्टेड हो गया है, माल फंक्शन कर रहा है, खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है। एक दफा करें माफी मिल जाती है, दूसरी बार करें माफी मिल, तीसरी बार तो वो चिमट गया ना, आपको चिपट गया, आपके पीछे लग साथी बन गया। करीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कुरान पाक में, उसके एक करीन उसके साथ लगा हुआ, वो उसको एडवाइस भी कर रहा है, उसको मशवरे भी दे रहा है, उससे वो काम भी करवा रहा है। इसके बारे में लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि हमने खुद ही अपने ऊपर जादू कराया हुआ। देखें, लिबिडो के अंदर जो आपकी सेक्स ड्राइव है, उसके अंदर ये जिन्नात होते हैं सारे। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ समझदारों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं, सेक्स ड्राइव्स होती हैं, सबसे ज्यादा जिनका पड़ाव वहां पे है, वहां से आगे इन्फेक्ट करता है। और ये फिर आपका आगे एमिगडाला से है, थैलामस से है, और मीडियल लोब है शायद, जहां पे ये सारी वारदात होती है। मीडियल फ्रंटल लोब है शायद, इफ आई एम राइट। उस्ताद ने एक निशानी बताई थी, सारी जिंदगी के लिए काम आ गई, कि जब कोई नेगेटिविटी माइंड में उभर रही है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो उससे कौन है आसपास? शैतान, डेविल, अजाजील, इबलीस। वो उस वक्त वर्किंग कर रहा है, आप पे एडवाइस कर रहा है। अगर कोई अच्छी सोच आ रही है तो मलिक है, फरिश्ता है। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में, आपकी कंपनी में कोई ना कोई तो है ना, तो शैतान मुसल्लत है, एडवाइस कर रहा है। अच्छा, कर लिया। अब यही मामला है कि उसमें से फिर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है, दुआएं करनी पड़ती हैं, तौबा करनी पड़ती है, जिक्र करना पड़ता है, नमाज पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है उसको पीछे धकेलने के लिए, और फिर कंट्रोल की एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर कंट्रोल टूटे तो फिर अपने आप के ऊपर सजाएं रखनी पड़ती हैं। अगर ये वाला सिस्टम चलाया जाए तो बड़ा एक अरसा लगता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, सदके भी करने पड़ते, तब जाके इनसे पीछा छूटता है। अच्छा, इससे हटके भी कभी कभी मुसल्लत हो जाते हैं, जेनेटिक आ रहा होता है पीछे, कुछ और भी रीजंस हैं, मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो बोलते रहेंगे ना सारी रात यहाँ पे बैठे। लेकिन मामला तो ऐसे हो जाते हैं कि कभी किसी पे आ गया तो मिग्रेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं, हिस्टेरिया भी आता है, आपको पता ही है सारा कुछ। तो ये जिन्नात ही थे पहले जमाने के, अब ये बीमारी है, तो उसके लिए मेडिसिन खाई जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेमोरी डिस्टॉर्ट हो रही है तो उसकी कोई मेडिसिन ली जाए, या थोड़ा सा नमाज में तवज्जो की जाए, या कुरान पाक के सिपारे पढ़े जाए, इस किस्म का कोई काम आदमी करे।